سر قرآن مجید کے ذریعے یا اپنی ذاتی ہر انسان مسلمان تھوڑی ہوتا ہے، وہ بھی ریسرچ کر کے ادھر ہی پہنچ رہے ہیں جہاں ہم قرآن پڑھ کے بالکل ایسے، بالکل وہ لاکھوں ڈالر خرچ کر کے، بالکل ایسے، اور ہم صرف جو ہے وہ قرآن مجید پڑھ کے ریویلڈ نالج ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، ایکوائرڈ نالج وہ استعمال وہ کر رہے ہیں، وہ پہنچ رہے ہیں۔ آخر میں جا کے ان کو یہ کیسے ثابت کریں کہ وہ جو رب تم تلاش کر رہے ہو وہ اللہ ہی ہے، وہ ایشور نہیں ہے، وہ کوئی اور خدا جو دنیا میں اور ریلیجنز ہیں وہ نہیں ہے، اللہ ہی ہے۔ یہ بہت اچھا کویسچن ہے۔ اس کے لیے جو آیت ہے قرآن کریم ہے وہ ہے افلا یتدبرون القرآن، کہ آپ اس پر تدبر نہیں کرتے، یا اگر اس میں کوئی غلطی ہے کسی انسان کی طرف ہوتا تو آپ اس میں بہت ساری غلطیاں ڈھونڈ لیتے۔ قرآن کریم نے پھر اوپن چیلنج دیا نا کہ آپ ٹیسٹ کریں اسے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے، آپ اسے کمپیئر کریں، چیک کریں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی چھوٹی اگزامپل دیتا ہوں۔ اگر یہ نعوذ باللہ کسی انسان کی کتاب ہوتی تو اس کے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہوتی جو کسی کریٹر کے پاس ہو سکتی ہے۔ جیسے آپ سورہ طارق کی اگزامپل لے لیں۔ سورہ طارق کیسے سٹارٹ ہوتی ہے؟ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے طارق کی، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، تمہیں کیا پتا کہ طارق کیا ہے؟ اور آگے جواب دیتے ہیں النجم الثاقب، یہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ یہ قرآن کریم کی ایک، میں نے آپ کو اگزامپل کے طور پر بتا رہا ہوں، ان گنت اگزامپل ہیں۔ ہر وہ آیت جس پہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اگر آپ کے پاس سائنٹیفک علم ہے، یہ کیسے ایکسپلین ہو رہا ہے۔ اب ذرا سنیے گا، قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے طارق کی، اور تمہیں کیا پتا کہ طارق کیا ہے؟ یہ ایک نجم الثاقب ہے۔ آپ کو پتا ہے طارق کو عربک میں کسے کہتے ہیں؟ کھٹکھٹانے کو، ناکنگ۔ کیسے ہوتا ہے؟ ٹک 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 ٹک، چلا جائے گا۔ طارق ہے، طارق کیا ہے؟ نجم ہے۔ نجم کسے کہتے ہیں؟ ستارے کو۔ اور وہ ایک ثاقب ستارہ ہے۔ ثاقب کیسے کہتے ہیں؟ بہت چمکیلا، بہت برائٹ، بہت برائٹ۔ ثاقب دو چیزوں کو کہتے ہیں، ایک بہت برائٹ اور ایک سوراخ کرنے والا۔ اب کتنی عجیب بات ہے، قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے کھٹکھٹانے والی کی، اور تمہیں کیا پتا کھٹکھٹانے والا کیا ہے؟ یہ ایک بہت برائٹ سوراخ کرنے والا ستارہ ہے۔ یہ بات 1400 سال پہلے کی جا رہی ہے، اور 2020 کے بعد ڈسکور کی جائے، اور 2020 کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ کائنات میں ایک ستارہ ہے جسے پلسر سٹار کہتے ہیں۔ پلس کیا ہوتی ہے؟ ٹک ڈب 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 ڈب، ٹک 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 ہو رہی، اور وہ اتنا برائٹ ہے کہ وہ کچھ لمحوں میں اتنی روشنی دیتا ہے کہ سورج سالوں میں نہیں دے سکتا، اتنا برائٹ ہے۔ اور وہ ایک نیوٹران سٹار ہے، پلسر سٹار ایک نیوٹران سٹار ہے۔ وہ بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، الٹیمیٹلی اسپیس ٹائم فیبرک میں سوراخ کر کے بلیک ہول بن جاتا ہے۔ سوراخ کرنے والا، چمکیلا، ساری چیز، ساری نشانیاں۔ تو میں تو انسان ہوں، میں ان بائس ہوں، تو میں سوچوں گا نا کیسے پتا ہے کتاب کو وہ باتیں جو شاید 14 سال پہلے نہیں پتی تھی، وہ 1400 سال پہلے کیسے پتا ہے؟ ٹیسٹ کریں پھر اسے نا۔ تو یقیناً قرآن یہ کریم کا اس کی چیلنج کتاب ہے جس کو پتا ہے۔ ہاں، یہ اسی کو پتا ہو سکتا ہے جس نے یہ سب کریٹ کیا ہے۔ تو ٹیسٹ کریں، قرآن کریم تو چیلنج دیتا ہے نا، بار بار چیلنج دیتا ہے، ٹیسٹ کریں نا۔ تو آپ ٹیسٹ کریں، اگر آپ ٹیسٹ میں ان بائسڈ ٹیسٹ کریں، آپ خود سر جھکائیں گے۔ ہم قرآن مجید کو آج کے دور میں سچ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کی ہی کتاب ہے، اس کو بار بار سائنس سے کیوں ٹکرا ہے؟ ہر چیز سائنس سے کیوں ثابت کر رہے ہیں؟ قرآن مجید سائنس کی کتاب تو نہیں ہے، پھر بھی ہم ہر سائنٹیفک ایکسپیرینس قرآن سے نکال کے ثابت بہت کرتے ہیں۔ خوبصورت، یہ بہت خوبصورت ہے، یہ بہت خوبصورت سوال ہے۔ دیکھیے، میں جب سے یہ کام کر رہا ہوں مجھ پہ دو طرح کے اعتراض ہوتے ہیں، اور دو بالکل اپنے ایک دوسرے سے مختلف گروپس کے اعتراض ہوتے ہیں۔ ایتھیس مجھ پہ یہ سوال کرتے ہیں، آپ کو کون سا پسند ہے؟ مجھے دونوں پسند ہے۔ میں آصف صاحب، میں تمام انسانیت سے بغیر رنگ نسل، بغیر مذہب، بغیر قومیت کے محبت کرتا ہوں، اور بے انتہا محبت کرتا ایتھیس ہوں، سے بھی کرتے ہیں؟ بے انتہا۔ انہیں سب کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن کریم میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان سے نرمی سے بات کرو، شاید ہدایت حاصل کرے۔ تو یہ سوال مجھ سے ایتھیس کہتے ہیں کہ جو چیز سائنس میں آتی ہے قرآن کریم کہتا ہے کہ پہلے سے، اور ایک دوسرا طبقہ ہے ہمارے اپنے مسلمان، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اب ہمیں اس کے لیے سب سے پہلے سمجھنا ہوگا ہدایت کیا ہے؟ گائیڈنس، سیدھا راستہ، سچائی کو سمجھنا۔ سچائی کیا ہے؟ یہی ہے نا ہدایت۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ ہدایت یہی ہے نا کہ صراط مستقیم ہے، سچا راستہ کون سا ہے، سچا طریقہ کون سا ہے، یہی ہدایت ہے کہ آپ سچائی کی طرف چلے جائیں۔ بالکل۔ سائنس کیا ہے؟ سائنس ہے چیز، کیا چیز؟ ہم نے کیوں سائنس کو اسلام کا متبادل کر دیا ہے؟ سائنس کیا چیز ہے آپ کو پتا ہے؟
What is science? Science ہے, ڈونٹ ٹیل می کہ یہ ہدایت ہے. نہیں میں بتاتا ہوں. سائنس ہے آبزرویشن, ٹیسٹنگ, ایکسپیریمنٹیشن ان این unbiased way پھر سائنٹسٹ to understand بائس reality. بھی بہت ہے. جو بھی سائنسدان بائس ہوگا وہ سائنسدان نہیں ہے. جو بھی سائنسدان بائس ہوگا وہ سائنسدان ہے ہی نہیں, کیونکہ بائسنس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے اپنی فیلنگز ریسرچ فائنڈنگز کے ساتھ مکس کر دی. تو ایسی ریسرچ کو دنیا میں کوئی بھی کہیں بھی نہیں مانتا. اب میں اپنی بات پہ آ رہا ہوں ذرا. سائنس کیا ہے؟ یونیورسل ڈیفینیشن ہے. جب آپ چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں, ٹیسٹ کرتے ہیں, ایکسپیریمنٹیشن کرتے ہیں کہ اس کی ریئلٹی کو سمجھ سکے, اس کی ریئلٹی کو. شرط یہ ہے کہ وہ انبائس ہو, شرط یہ ہے کہ وہ انبائس ہو. قرآن کریم ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو کہا, سورہ بقرہ کی آیت ایکسپلین کر کے دی کہ ہم نے آسمان اور زمین کی پیدائش کو سمجھنا ہے کہ نہیں سمجھنا. نشانی ہے نا اس میں, رات اور دن کے بدلنے میں نشانی ہے نا, بالکل پانی کے نازل ہونے میں نشانی ہے نا, بالکل. چرند پرند میں نشانیاں ہیں نا, ہواؤں بادلوں میں نشانیاں ہیں نا. سائنس ان تمام چیزوں کو سمجھ رہی ہے کہ نہیں سمجھ رہی ہے؟ یہ قرآن کریم کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ اور سوچیں, قرآن کریم ہمیں کیا کہتا ہے؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الارض کیف سطحت. تم دیکھتے نہیں ہو, آبزرو نہیں کرتے ہو کہ اس اونٹ کو ہم نے کیسے بنایا؟ زوالوجی کے اسٹوڈنٹس کیا کر رہے ہیں آصف صاحب؟ دیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. کیا تم نے دیکھتے نہیں ہو کہ اس آسمان کو ہم نے کیسے اٹھایا؟ ایسٹرو فزکس اور کاسمولوجی کے اسٹوڈنٹس کیا کر رہے ہیں آصف صاحب؟ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ اس زمین کو ہم نے کیسے بچھایا؟ جیولوجی کے اسٹوڈنٹس کیا کر رہے ہیں آصف صاحب؟ یہ قرآن کریم کا حکم مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے ہیں؟ ہم نے کیوں قرآن کریم کو سائنس کے متبادل کر دیا؟ سائنس تو ایک طریقہ ہے. سائنس از جسٹ اے میتھڈ آف اسٹڈی. چیزوں کو اسٹڈی کرنے کا ایک طریقہ ہے جس میں آبزرویشن ہے, جو قرآن کریم آپ کو کہتا ہے. یعنی اس کو قرآن سے الگ نہ کیا جائے. کیوں؟ میتھڈ آف اسٹڈی ہے, پڑھنے کا ایک طریقہ ہے. تو پڑھنے کے طریقوں کو آپ قرآن کریم سے کیسے ملا سکتے ہیں؟ اور وہی طریقہ ہے جو قرآن کریم ہمیں کہہ بلکہ رہا ہے. یہ تو قرآن مجید پسند کر رہا ہے. آپ کو کہہ رہے ہیں نا, میں نے آپ کو بھی کیا کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں, غور نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے اس اونٹ کو کیسے بنایا؟ تو سائنس زوالوجی کے اسٹوڈنٹس کیا کر رہے ہیں؟ یہی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اور آسمان کو کیسے اٹھایا؟ تو کاسمولوجی اور ایسٹرو فزکس کیا کر رہی ہے؟ تو ہم کیوں اس کو اس کے مخالف کر رہے ہیں؟ بلکہ میں نے تو آپ کو ایک ایک چیز گنائی کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ایک ایک چیز کا ذکر کیا کہ اس میں آپ کے لیے نشانیاں ہیں. تو اس نشانیوں کو سمجھنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اسٹڈی کریں گے نا. میتھڈ آف اسٹڈی ہے, وہ کیا ہوگا؟ چیزوں کو آبزرو کریں گے, ٹیسٹ کریں گے, ایکسپیریمنٹ کریں گے اور باعث نہیں رہیں گے اس میں, قرآن کریم کے مطابق. اور سائنس کیا کہہ رہی ہے؟ سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے. تو کیوں پھر کیا مسئلہ کہاں پہ؟ مسئلہ یہاں پہ ہے کہ ہم ان دو چیزوں کو الگ الگ سمجھتے ہیں. قرآن ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کر دیا اس کو. ہم کہتے ہیں کہ سائنس شاید کوئی ایسی چیز ہے جو ترقی کی ضامن کوئی چیز ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سائنس نان مسلم کی میراث ہے, جبکہ سائنس ہماری میراث ہے. ابن ہاشم, ابن سینا, الخرزامی, اپنی میراث میں ہم آج کدھر ہے؟ کوئی ہے کنٹریبیوشن؟ گوادی ہم نے جو افلاس سے میراث پائی تھی, سریا سے زمیں پہ آسمان نے ہم کو دے مارا. یہ اب ہماری حیثیت ہے, کیونکہ ہم نے اس میراث کو اپنی میراث سمجھا ہی نہیں ہے. ہم نے تو اس میراث کو کہا کہ یہ کسی اور کا کام ہے, اور جو بھی اس کو اٹھاتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. اب سوچ بھی نہیں سکتے کہ مجھ پہ اس پہ کتنا کریٹیسزم ہو رہا ہے. پر میں ابھی یہاں پہ آپ کے سامنے جو ایکسپلینیشن دی ہے, اس میں آپ کو ایک بھی illogical بات لگی ہے قرآن اینڈ سائنس کے لحاظ سے؟ بالکل یہ قرآن کریم کی آیتیں نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. کیا اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے نہیں کیا آصف؟ میں نے کہا تھا کہ فلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت, یہ آسمان کو ہم نے کیسے اٹھایا ہوا ہے, پلرز بھی نہیں اٹھے ہوئے. تم نے سوچا تھا, تم نے اسٹڈی کی تھی؟ تو آپ کہیں گے کہ نہیں نہیں وہ تو سائنس میں تھا, کاسمولوجی, ایسٹرو فزکس. سائنس تو قرآن کریم کے خلاف میں کیسے پڑھتا؟ دے پائیں گے یہ جواب؟ نہیں, یہ جواب تو ہے ابھی نہیں. تو پھر جو اٹھنے والے سوال ہوتے ہیں جب سائنس ریسرچ کرتی ہے, اٹھنے والے سوال مثال کے طور پہ آسمان کدھر ہے, ان کا جواب مولوی صاحب سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ. آپ کو یہ پتا ہے کہ جو قرآن کریم نے ورڈ استعمال کیا ہے آسمان کے لیے وہ کیا ہے؟ سما ہے. سما کی آپ کو پتا ہے کہ کسے کہتے ہیں عربک میں؟ نہیں سر. دیٹ وٹ از ابو یو. اینڈ واٹ از ابو یو؟ دیکھیں, یہ آپ کے اوپر سب سے پہلے تو ایٹماسفیئر ہے, اس سے اوپر ہیلیوسفیئر ہے, اس سے اوپر نہیں, اس سے اوپر میگنیٹوسفیئر ہے, پھر ہیلیوسفیئر ہے, پھر لوکل ببل ہے. پر ایک اور چیز ہے جو بہت مسٹیریس ہے. وہ کیا ہے؟
وہ ہے اسپیس ٹائم کی چادر. آپ کو یہ پتا ہے کہ اگر دوسری کائنات میں جانے کا راستہ ہے تو اس میں ایک انویزیبل چادر ہے, آپ نہیں جا سکتے. ویسے تو اگر آپ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا چاہیں تو یہ دروازہ کھولیں اور دوسرے کمرے میں چلے جائیں. اب یہ سائنس یہاں تک تو پہنچ گئی ہے کہ ملٹی ورسز ہو سکتے ہیں. ملٹی ورس مطلب ہماری کائنات اکیلی نہیں ہے, دوسری کائنات ہے. تو دوسری کائنات میں کیسے جائیں؟ دوسری کائنات میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے وہ راستہ کون سا ہے؟ بلیک ہول. اور بلیک ہول کیا چیز ہے؟ وہ سوراخ ہے, ہول ہے کس میں؟ اسپیس ٹائم فیبرک میں, جس نے آپ کو روکا ہوا ہے دوسری کائنات میں جانے کا. ایک انویزیبل آپ کے اوپر چیز ہے جس سے ورنہ تو سب چیزیں بلیک ہول کی طرف جا رہی ہیں. بلیک ہول تو خیر وہ ایک ڈفرنٹ ڈسکشن ہے. بلیک ہول جو اپنے آپ کو کھینچ رہا ہے, اس کی کیا پاور ہے, کتنا بڑا بلیک ہول ہے. پر بلیک ہول کے اندر کی جانے کی بات نہیں کر. بلیک ہول نہیں ہے تو کوئی چادر ہے تو آپ اس میں سے گزر نہیں سکتے. اس میں سوراخ ہوگا تو آپ اس میں سے گزریں گے. یہ اسپیس ٹائم فیبرک کو ہم آج مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ یہ تو سائنس کہہ رہی ہے, اور یہ کہہ رہی ہے. لیکن یہ تو انویزیبل ہے نا, ہم تو نیلے آسمان کی بات کر رہے ہیں. نہیں, ہم قرآن کریم نے کب نیلے آسمان کی بات کی؟ قرآن کریم میں کس آسمان کی بات؟ قرآن کریم میں نے آپ کو کہا سما ہے واٹ از اباو یو, جو آپ کے اوپر ہے. رنگ نہیں بتایا. نہیں, نیلے آسمان کی بات کی. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, مجھے تو نیلا نظر آتا ہے نا. آپ کو تو یہ پتا ہو کہ آسمان نیلا ہے بھی نہیں نا. سورج یلو نہیں ہے, آسمان نیلا نہیں ہے. یہ تو جب سورج کی ریز آتی ہے ہمارے ایٹماسفیئر کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے تو ہمیں بلو, ویسے تو سارا کالا ہے, وہاں پہ بلیک ہے, جہاں پہ ستارے ہیں وہاں اس کی روشنی ہے. سورج بیسکلی وائٹ ہے, وہ اورنج نہیں ہے ہمارے پاس. تو قرآن کریم نے تو یہ نہیں کہا کہ نیلا آسمان ہے. واٹس اباؤ یو. تو ہمارے اباؤ میں نے آپ کو لیئر پوری بیان کی, اور ایک یہ وہ سب سے جو لیئر ہے وہ ایک اسپیس ٹائم فیبرک کی ہے جس میں سے آپ گزر ہی نہیں سکتے. آپ کو پتا ہے بلیک ہول میں سے قرآن مجید میں یہ ذکر ہے کہ آسمان پلرز کے اوپر کھڑا ہے. نہیں, انویزیبل, ایسے جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے. اور وہ اتنی خوبصورت ڈیفینیشن ہے, جب آپ گریویٹی کو سمجھیں گے آپ حیران رہ جائیں. سر کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ مطلب کبھی تو ہم اس فکر پہ, سوچ پہ پہنچ سکتے ہیں کہ یا ایسے وہ اچھا میں بیان کرتا ہوں وہ کیا چیز ہے. سورج اوپر ہے نا, ہمارے اوپر اباؤ, گرتا کیوں نہیں ہے؟ وہ کوئی پلر ہے وہ گرتا نہیں ہے, کیوں نہیں اس گرتا؟ کو تو گریوٹی ہماری تھوڑی کھینچ رہی, نہیں, وہ کیوں نہیں ہماری گرتا؟ یا ہماری زمین چلیں اسپیس میں ہے, وہاں پہ گریوٹی ورک نہیں کرتی. نہیں, ہماری زمین سورج میں کیوں نہیں گر رہی؟ آپ کو یہ پتا ہے سورج ہے, اس سے ہماری زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے, اور زمین کے گرد چاند گھوم رہا ہے. چاند گھوم رہا. سورج جو ہے وہ جو ہمارے ملکی وے گلیکسی کے بالکل درمیان میں بڑا بلیک ہول ہے سیگیٹیریس سے, اس کے گرد گھوم رہا ہے. اس کیوں گھوم رہا ہے؟ گریوٹی کی وجہ سے گھوم رہا ہے نا. یہ اپنی جگہ پہ قائم کیوں ہے؟ گریوٹی کی وجہ سے قائم ہے نا. گریوٹی کو آپ دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. اور اس گریوٹی نے ان تمام چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پہ فکس کیا. تو آپ جب اوپر دیکھتے ہیں آپ کے اوپر یہ تمام چیزیں نہیں گر رہی ہیں. کیوں نہیں گر رہی ہیں؟ کیونکہ ایک انویزیبل فورس ہے جسے آپ نہیں دیکھ سکتے, گریوٹی ہے, جس نے اسے اپنی اپنی جگہ پہ رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک اور انویزیبل چیز ہے, ڈارک انرجی ہے, جو ان چیزوں کو بلیک ہول کی طرف بھی نہیں جانے دیتی. آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں کہتے اگر ہیں کہ چلے جائیں گے بلیک ہول میں تو کیا ہوگا سر؟ بلیک ہول میں آپ کو یہ پتا ہوگا کہ بلیک ہول سے نہ انرجی گزر سکتی ہے, نہ لائٹ گزر سکتی ہے, نہ میٹر گزر سکتی ہے. اس کائنات کی کوئی بھی چیز بلیک ہول سے نہیں گزر سکتی. اسٹیفن ہاکنگ نے کہا تھا کہ if by any chance if you find yourself in a black hole keep going. گزر تو نہیں سکتی, assume کر لیں. You might end up in another universe. شاید آپ کسی اور یونیورس میں چلے جائیں. اب اس کی ایک اور وہ ہے, وہ بھی ایسے لے لیں کہ وہ بھی یہ تو آج تک کی فائنڈنگ ہے. ہاں, قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے. آپ کو پھر سدرۃ المنتہا کے کنسپٹ کو سمجھنا ہوگا. مجھے لگتا ہے, میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے, میری جو نالج ہے, میں اس کے مطابق بات کرتا ہوں. قرآن کریم کو پورا ڈیکوڈ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے. میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے, میرے مطابق قرآن کریم کے مطابق بھی یہ بلیک ہولز جو ہیں یہ دوسری کائناتوں کے راستے ہیں. پر اس سے گزر کون سکتا ہے, وہ اجازت کسے ملے گی؟ وہ کیونکہ جسم نہیں گزر سکتا, اس سے میٹر نہیں گزر سکتا. میرے خیال میں صرف ایک ہی چیز گزر سکتی ہے, اور کوئی. وہ کیا چیز گزر سکتی؟ وہ جو ہمارے اندر اصلیت جو ہے وہ گزر سکتی ہے, روح گزر سکتی, میری انڈرسٹینڈنگ. اور اگر اس کی ایک ریزن ہے, کسی طرح یہ پاسبل ہو کہ روح وہاں سے گزرے اور وہ جس ڈائمینشن میں پہنچے, نئی میں, جس نئے یونیورس میں پہنچے, وہاں اسے ایک نیا جسم مل جائے. ہاں بالکل پاسبل. اس کے لیے کیا؟ دیکھیں, میں آپ کو کیوں کہتا ہوں, وہ
انڈرسٹینڈنگ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک بھی ہو سکتی ہے. ایک بات میں آصف صاحب یہاں پہ بالکل کلیئر کر دوں، یہ ہماری جتنی بھی ڈسکشن ہو رہی ہے، میں تدبر کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، پر میں بہت ایک ادنا سا انسان ہوں جس کے پاس ایک بہت ادنا سا علم ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سوچے، میں سوچ رہا ہوں. میں ہمیشہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، میرے پاس پرفیکٹ نالج نہیں ہے. میری یہ تمام ڈسکشن جو آج سے نہیں، میں پچھلے 8-10 سال سے کر رہا ہوں، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ میں آپ کو اس چیز پہ ابھاروں، مجبور کروں کہ آپ قرآن کریم اٹھائیں اور سوچنا شروع کریں، اس کائنات کو دیکھیں، سوچنا شروع کریں. میرا اس پورے پوڈ کاسٹ سے یہ بالکل مقصد نہیں ہے کہ جو میں نے کہا ہے آپ اسے من و ان مان لیں. میرا صرف یہ مقصد ہے کہ آپ خود بھی سوچنا شروع کریں. کہ جب آپ سوچتے نہیں تھے، یعنی 2018 سے پہلے، تب آپ کا رب کتنا بڑا تھا. آج جب آپ سوچتے ہیں، آج آپ نے اللہ کو کتنا بڑا جانا ہے، اور ابھی تو یہ چلتا رہے گا. یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سفر ہے، پر فرق کیا ہے؟ اطمینان، سکون، کہ پہلے ایک بے چینی تھی، ایک اضطراب تھا، ہے نہیں ہے، کیا نہیں ہے، کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں. آپ کو کہیں ایتھیسٹ نے ہلایا تو نہیں تھا پہلے؟ نہیں بالکل بھی نہیں، پر کر رہا تھا، بس سب کر رہے تھے، میں بھی کر رہا تھا، جواب نہیں تھا میرے پاس. میں فالو کر رہا تھا، میں تب بھی نہ نماز چھوڑتا تھا، پر اب ایک اطمینان ہے، ایک سکون ہے، ایک ٹھہراؤ ہے، ایک ریلیف ہے. میرے دادا، میں نے آپ کو بتایا 103 سال کی عمر میں 3 دن پہلے ان کی فوتگی ہوئی. مجھے اتنا اطمینان ہے کہ وہ ایک اب ہیں، پر ایک ڈفرنٹ، بہت اطمینان، کوئی شک بھی نہیں ہے مجھے اس میں، اتنا بھی شک نہیں ہے کہ میں آج سو کر صبح اٹھوں گا، یہ شک بھی مجھے نہیں. وہ شخص جس نے زندگی کے 20-25 سال ایسے ہی عام لوگوں کی طرح گزار دیے، پھر اچانک سے وہ سوچنے لگا اور آج وہ لوگوں کو ایڈریس کر رہا ہے. یہ جواب آپ نے ڈھونڈے یا آپ کو ملے؟ ڈھونڈ رہے ہیں یا مل رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ انسان اپنی کوشش کرتا ہے، صرف اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. تو اگر آپ جب یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں تو شاید آپ کے پاس کچھ ایسے راستوں سے بھی علم آنا شروع ہو جاتا ہے جس کو آپ نہیں سمجھ سکتے. اور میں جب لوگوں کو، مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں آصف صاحب کہ میری زندگی بدل گئی، میرے ایسے شخص نے بھی مجھے رابطہ کیا ہے کہ میں 62 سال ایتھیسٹ رہا. 62 سال؟ میری ایج ہی 62 سال، مطلب یہ جو میں نے جتنی لائف گزاری ہے، میں کبھی اس میں نے مندر، بائبل کچھ بھی نہیں چھوڑا. مجھے کال کی اس نے، میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی، میں نے غسل کیا، نماز پڑھی، اور اس کے بعد میں رو رہا ہوں. میں نے آپ کو صرف یہی بتانے کے لیے کال کیا. 62 سال اس نے فون بند کیا. یہاں میرے دل میں صاف آیا کہ نہ میرا علم اور نہ میرا عمل اس قابل ہے کہ میں کسی کو چینج کر سکوں. یہ کیسے ہوا؟ کس بات میں اثر آیا؟ کہاں سے آیا؟ میری بات جو میرے پاس نالج تھی، کبھی کوئی مجھے سوال پوچھتا ہے اور میرے پاس جواب نہیں ہوتا، آ جاتا ہے، ان باتوں کو میں نہیں سمجھ سکتا، سمجھا بھی نہیں سکتے. تو وہ میرے اس سے اتنی سائنس پڑھتے ہیں، یہ باتیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہیں آپ؟ اس میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو چند الفاظ میں سمجھا دے. عقل گو آستہ سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. کچھ چیزیں جو ہے وہ عقل سے پرے ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، خیال اور وسوسے میں کیا فرق ہوگا؟ اور جو مجھے خیال آ رہا ہے، یہ میں کیسے جانوں کہ یہ اچھی سمت سے آ رہا ہے؟ اور وسوسے اگر آ رہے ہیں تو آپ کو بھی آتے ہوں گے، آپ کیوں نہیں آتے سر؟ وسوسے ابھی بھی آتے ہیں، وسوسے تو کبھی سٹاپ نہیں ہوتے، پر جب آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ وسوسہ ہے تو پھر آپ اس کو روک سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد مانگ سکتے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ نیکولا ٹیسلا کہتے تھے کہ اگر آپ اس کائنات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اپنے انرجی اور فریکوینسی اور وائبریشن کے ٹرمز میں سوچنا ہے. تو ایسے سمجھ لیں کہ ہم انسان نہیں، ہم انرجیز ہیں، کیونکہ بیسکلی اگر اب ڈیپتھ میں جائیں تو ہم بیسکلی انرجی ہیں. ایٹم ہے، ایٹم سے الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون ہے، اس میں کوارکس ہیں، کوارکس میں کیا ہے؟ اسٹرنگز ہیں جو وائبریشن کر رہی ہیں. اسٹرنگ تھیوری ہے، سائنس کی روح سے تو ظاہر ہے ہم وائبریشنز، بیسکلی وہ وائبریشنز ہیں جو روح سے پہلے تو یہی کچھ ہے. تو ہم بیسکلی ابھی جو آپ بیٹھے ہیں تو ایک انرجی بیٹھی ہے، ایک انرجی. تو یہ انرجی پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے اور یہ نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے. آپ کی اوور آل انرجی پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے اور نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے. دوسری انرجی کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو؟ کسی حد تک
کسی حد تک فیل کر سکتے ہیں آپ کہ یہ اس سے ابھی مجھے نیگیٹو انرجی مل رہی ہے، پازیٹیو انرجی مل رہی ہے. کبھی کبھی آپ کو یہ احساس انحصار کرنا چاہیے اس مجھے تو فیل ہوتا ہے کسی حد تک. آئی ڈونٹ نو، شاید باقیوں کو بھی ہوتا ہے. میں ٹھیک ہے یہ سر، فیل کر سر سکتا ہوں پلیز. پازیٹیو اور نیگیٹو انرجی ہو کسی حد تک. باقی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. پر میں اس کو ایک سمجھانا چاہ رہا تھا آپ کو، اس کو جی سر. اس لیے ایگزامپل دی اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں. تو ایسا سمجھ لیں آپ پازیٹیو اور نیگیٹو انرجی. آپ کو پتا ہے کہ خطرناک ترین چیزوں میں سے ایک خطرناک ترین چیز وسوسہ ہے. یہ اتنی خطرناک ہے کہ آپ جب دو آخری صورتیں ہیں جو ہمیں پروٹیکشن کے لیے دی گئی ہیں، اس میں سورہ فلق میں ہم اللہ تعالیٰ کے ایک نام سے قل اعوذ برب الفلق سے من شر ما خلق بہت سارے شروں سے پناہ مانگتے ہیں. پر سورہ ناس میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ایک نام سے نہیں، دو ناموں سے نہیں، تین ناموں سے صرف ایک چیز سے پناہ مانگتے ہیں. اور وہ ایک چیز کیا ہے؟ وسوسہ. وسوسہ. یہ اتنی خطرناک چیز ہے. اور وہ کیوں؟ آصف صاحب بیٹھے یہ ہوئے آتا کہاں سے سر؟ ہاں یہ تو بہت لمبی چینل ہے. کہاں سے آتا ہے؟ مختصراً بتا دیں. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. دو سورسز سے آپ کے پاس آتا ہے، جنات سے اور انسانوں سے. یہ دو سورسز آپ کے پاس. انسان بھی اور جنات بھی. انسان یہ ہے کہ آپ کا دوست آپ کے پاس آئے اور آپ کو کہا کہ زبیر تو آپ کے خلاف بڑی باتیں کرتا ہے، کبھی کہتا ہے. آپ کی پازیٹیو انرجی تھی پوری باڈی، اور ایک دم ساری نیگیٹو ہوگی سارا دن. یہ اچھا اس کے ساتھ میں نے کیا کیا، یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، اچھا یہ موقع آنے دو. پورا دن برباد. ایک بات آئی، پورا دن آپ کی، جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا سٹارٹ سے، کہ آپ کی ایک پوری پازیٹیو انرجی تھی، اس پازیٹیو انرجی کو برباد کر دیا. آپ پورے نیگیٹو ہو گئے. اور نیگیٹو انرجی کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب نیگیٹو ہوتی ہے آپ کی انرجی تو آپ اوروں کو ٹرانسفر کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کا موڈ خراب، بچے کو غصہ، گھر والوں کو غصہ، کام والوں کو غصہ، آپ اپنی نیگیٹو انرجی سب کو بانٹتے رہتے ہیں. اس کو ڈسچارج کی ضرورت ہے. ہاں، اور وہ اور بانٹتا رہتا ہے. تو آپ نے ایک پوری چین شروع کر دی. اسی لیے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کو کنٹرول کرنا اتنا ضروری کہا ہوا ہے، کیونکہ آپ نے وہ نیگیٹو انرجی پی لی بجائے اس کے کہ آپ نے کسی اور کو ٹرانسفر کر دی. کیونکہ آپ نے جس کو ٹرانسفر نیوٹرل کر دیا اسے. ہاں، اس کو نیوٹرل کر دیا. اپنی روحانی پاور سے آپ نے اسے نیوٹرل کر دیا. تو آپ ایک انرجی بینگ ہے. وسوسہ وہ ہے جو آپ کی پازیٹیو انرجی کو نیگیٹو کر دے. یہ ہمیشہ ہی یعنی نیگیٹو ہی ہے. یہ نیگیٹو ہے. اور یہ انسان سے بھی آ سکتا ہے. کوئی آئے اور آپ کو کہے کہ اچھا اس نے یہ کہا تھا، یہ فلانا تو یہ کر رہا تھا، یہ، اور آپ کی، اسی لیے ہم نے غیبت کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ وہ آپ کی پازیٹیو انرجی کو نیگیٹو کر دیتا ہے. خیال، آپ کے پاس تھاٹ ہیں جو آپ کی آلریڈی پازیٹیو انرجی کو اور پازیٹیو کر سکتے ہیں، آپ کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے جا سکتے ہیں. اور وہ آپ کے پاس آتے ہیں بہت ہی ڈفرنٹ سورسز سے. اس کو ایسے لے لیں، کوانٹم فزکس ایسے کہتی ہے، آپ ایک ریڈیو ہیں، آپ ایک ریڈیو ہیں، اور آپ سگنلز آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ نشر کرتے ہیں. وہ سگنل اوپر نشر ہو رہے ہیں، تو آپ کون سی فریکوینسی پہ ٹیون ان کریں گے اس پہ ڈیپینڈ کریں گا کہ آپ کیا نشر کر رہے ہیں. تو اگر آپ اسپرچل فریکوینسی پہ ٹیون ان کریں گے تو آپ کے پاس پازیٹیو خیالات آئیں گے. اور اگر آپ ایسا ہی ہے، اور اگر آپ FM 101 پوائنٹ وسوسہ کریں گے ڈیول، تو آپ کے پاس جو ہے وہ ویسے خیال آئے. آپ نے کہاں ٹیون ان کرنا ہے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور ہم اسے مینولی خود کریں گے. ہاں، آپ ریڈیو، اپنا ریڈیو خود کریں گے ٹیون. اب دیکھیں نا، آپ میں سینٹرز ہیں نا، آپ نے وہ بٹنز دبانے نا تب نا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سینٹرز بتائے ہوئے نا. عقل کو کس میں مشغول کرنا ہے؟ غور و فکر میں، سوچ میں، ریسرچ میں. زبان کو سچائی میں، جھوٹ میں نہیں، غلط بات میں نہیں، اخلاق میں. تو خیال دل کو پیارے خیالات میں، پیٹ کو حرام حلال سے پاک کر کے. جب تمام سینٹرز ٹھیک ہوں گے تو وہ صحیح فریکوینسی، تمام بٹن ٹھیک دبایا آپ نے تو وہ ٹھیک فریکوینسی پہ ٹیون ان ہوا. آپ نے دل میں نفرت رکھی ہوئی ہے، غصہ رکھا ہوا ہے، ذہن جو ہے بیکار چیزوں میں پڑا ہوا ہے. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت سمجھایا. تھینک یو سو مچ. بس ایک چیز کلیئر کر دیں، یہ جو وسوسے ہیں ان سے جان کیسے چھڑائی جائے؟ آپ کو پوری صورت بتا رہی، قل اعوذ برب الناس، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی، دیکھیں سائنٹیفکلی بھی اسے سمجھ لیں اور قرآن کریم کے لحاظ سے. میں جو خود پڑھتا ہوں وہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں. تو اگر جس نے یہ وسوسہ میرے ذہن میں ڈالا ہے کہ یار ابھی میں جاؤں گا تو میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، یار میرا اگر یہ جاب چلی گئی تو میں کیا کروں گا، ایسے ہی ہوتا ہے نا بہت سارے لوگوں کے ساتھ، یہ ہو گیا تو کیا ہوگا. تو آپ نے اسے بتا دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں، اللہ تعالیٰ ہی جو چاہتا ہے.
نیوٹرلائز ہو گیا. یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے شیطان سے جو وسوسہ ڈال رہا ہے. یا سورہ ناس, سورہ فلق اور سورہ ناس. اور سائنٹیفکلی بھی لے لیں, وسوسہ کیا ہے؟ یہ بیسکلی ایک فریکوینسی پہ آپ کے پاس, جیسے میں نے آپ کو کہا فریکوینسی پہ ٹیون, تو آپ ڈسٹرکٹیو فریکوینسی, اس فریکوینسی کو توڑنے کے لیے ڈسٹرکٹیو انٹرفیئرنس کہتے ہیں اسے. وہ فریکوینسی, آپ کے الفاظ بیسکلی کیا ہے, یہ بھی فریکوینسی بناتے ہیں. ساؤنڈ کیا ہے؟ یہ فریکوینسی ہے نا. تو جو آپ پڑھتے ہیں وہ بھی فریکوینسی کریٹ کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سو اس آپ ایسے کریں, یہ ایسے آ رہی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ والی ایسے آ کے اسے بلاک کر دے گی. ڈسٹرکٹیو انٹرفیئرنس, یہ میں صرف سائنٹیفک حد تک ہم تو نہیں سمجھ سکتے اسے, پر انسانی بالکل پر سمجھنے کے لیے, لیول پر سمجھنے کے لیے اس کو بتایا. وہ ایک فریکوینسی آپ پہ فائر ہو رہی ہے. آپ نے بڑی بات بہت آگے تک کی, یعنی آپ نے وہ دم درود بھی ثابت کر دیا ہے کہ کیسے کسی کو آپ پڑھ کے پھونکیں گے تو چلیں, اگر اس کے نیگیٹو انرجیز ہیں, وہ کوئی پڑھتا ہے اپنے لیے, کچھ بھی پڑھتا ہے اپنے رزق کے لیے پڑھتا ہے, اللہ کو یاد کرنے کے لیے, تو کیسے انرجیز کام کرتے ہیں. پازیٹیو فریکوینسی پہ ٹیون ان ہو رہے ہیں. ہاں, اب اس میں کچھ دم درود جو غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں کسی چیز کے لیے کر رہے ہیں, میں بالکل پازیٹیو مینر بات کر رہا ہوں. پازیٹیو مینر میں آپ اپنی پروٹیکشن کے لیے, جہاں ہمیں سکھایا گیا ہے نا, پڑھیں آیت الکرسی پڑھیں نا. آپ کو سورہ فاتحہ میں ہر چیز میں رات کو سونے سے پہلے اگر اپنے بچے کو دم کرتا ہوں, جو مجھے قرآن آیات آتی ہیں, تو کیا اس میں کیا کچھ زبردست. آپ آخری 3 کلپ اس پر پڑھیں, آیت الکرسی اس پر ساری پڑھیں, نیگیٹو سورہ انرجی فاتحہ اس پہ پڑھیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک پازیٹیو فریکوینسی کا احسار بنا رہے ہیں اپنے. بالکل صحیح. چونکہ ہم خود مان رہے ہیں, سائنس ابھی مان رہی ہے کہ تمام چیزیں فریکوینسی ہیں, وائبریشن ہے, انرجی ہے, تو آپ اپنا ایک حصار بنائیں. بالکل ٹھیک سر. اچھا سر, میں اب تقدیر آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر سب کچھ میری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے, آج میں آپ کے پاس جو بیٹھا ہوں یہ پوڈ کاسٹ کرنے, کیا یہ تقدیر میں لکھا تھا؟ میرا بھی جو سر ہے اس میں پیٹرول تو میں مولانا رومی اور علامہ اقبال اسے بڑا خوبصورتی سے ایکسپلین کرتے ہیں. ویسے نام دیتے ہیں شیطانی استدلال کا. یہ جو تقدیر کے پیچھے جو لوگ چھپتے ہیں نا, ان کے بارے میں اسے نام دیتے ہیں شیطانی استدلال. یعنی کسی کو بھی مار گیا تقدیر دا لکھا سی. قیامت کے دن وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن شیطان کہے گا پھر کہ یہ آدم کو سجدہ نہ کرنا تو میری تقدیر میں تھا, میرا کیا گناہ ہے اس میں؟ جب میرے لیے لکھا ہوا تھا تو پھر میرا کیا گناہ ہے؟ مجھے معاف کر دو. مردان میں ایک چاچا نے رمضان میں افطاری کے قریب, چونکہ انسان کا بلڈ شوگر لیول اپنے اوپر کنٹرول تو نہیں ہوتا نا, ہم لوگ تو سمجھتے نہیں, روزے کی اصل روح کو نہیں سمجھتے, تو اسے غصہ آیا ہوا تھا, وہ کھیل رہی تھی, شور کر رہی تھی, اس نے بندوق اٹھائی, اسے گولی مار دیا اسے, 7 سال کی بچی کو. تو جب وہ نیوز کاسٹر سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کیوں مارا, تو اس نے کہا تھا یہ اس کی تقدیر میں تھا, میں نہیں مارنا چاہتا تھا, اس کی تقدیر میں تھا. ہم تمام اپنے گناہوں کو, اپنے پاگل پن کو, اپنے جنگلی پن کو تقدیر کے پیچھے چھپا دیتے ہیں. دیکھیے قرآن کریم میں جب بھی قسم کا ذکر ہوتا ہے تو کوئی بہت امپورٹنٹ بات آتی ہے تب ذکر ہوتا ہے. تو جب بھی قسم کا ذکر آئے گا بہت ضروری بات ہوگی. تو جب 1 نہیں, 2 نہیں, 5 نہیں, 10 نہیں, 11 قسمیں کا ذکر کرنے کے بعد کوئی بات آئے تو وہ کتنی ضروری ہوگی؟ بہت ہے. سورہ شمس میں 11 قسموں کا ذکر کرنے کے بعد وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. ہم نے آپ میں فجور بھی ڈال دیا ہے, برائی بھی ڈال دی ہے, اور تقوی بھی ڈال دیا ہے, تو کامیاب ہو گیا جس نے اسے پاک کر لیا, یعنی تقوی کو اپنا لیا, اور مٹی میں رل گیا جس نے فجور کو اپنا لیا. بہت صاف بتا دیا کہ آپ کو دونوں آپشن دے دیے گئے ہیں, آپ فجور بھی اپنا سکتے ہیں, آپ تقوی بھی اپنا سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے اس دنیا میں, پر اس کا آپ کو جواب دینا ہوگا. اس سے صاف بات آپ کو نہیں بتائی سکتی. ہاں کچھ چیزیں ہیں جس میں ہم لوگ باؤنڈ ہیں, پر جس چیز میں ہم باؤنڈ ہے اس کے بارے میں ہم سے سوال بھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کس گھر میں پیدا ہوئے, اس میں آپ کی رائے تھی؟ نہیں. آپ مرد پیدا ہوئے, عورت پہ پیدا ہوئے, اس میں آپ کی رائے تھی؟ نہیں تھی. آپ کو کیا انٹیلیجنس لیول ملا, آپ کو کیا جینز ملی, آپ کو کیا کوگنیٹو ایبیلٹیز ملی؟ لائف میں بہت سارے ایسے ایکسپیرینس ہوئے جس میں آپ کا کوئی کنٹرول ہی نہیں تھا اور آپ کے ساتھ ہو گئے, اس میں آپ کی رائے تھی؟ نہیں. وہ چیزیں ڈیسائیڈڈ ہیں, پر اس کی وجہ سے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. آپ سے وہ پوچھا جائے گا جو آپ کے اختیار میں ہے. یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ میرے ہاتھ میں کتنی تقدیر, انہوں نے کہا کہ 1 پاؤں اٹھاؤ, کھڑے جاؤ. کھڑا ہو گیا. اس نے کہا 2 اٹھاؤ, کہ نہیں اٹھا سکتا. کچھ آپ کے ہاتھ میں, کچھ آپ کے ہاتھ میں نہیں, پر آپ سے جو پوچھا جائے گا وہ صرف اسی کے بیسس میں پوچھا جائے گا جو آپ کے اختیار میں تھا. اس میں آپ نے فجور اٹھایا یا آپ نے تقوی اٹھایا. پامسٹ ہاتھ دیکھتے ہیں,
اس کے بعد آج کل ایسٹرولوجسٹ ہیں، یہ ساری چیزیں. تو بعض اوقات یہ فیوچر پریڈکٹ کرتے ہیں اور ٹھیک پریڈکٹ کرتے ہیں. اگر کسی کا ٹھیک بیٹھ جائے، تکا ان کا لگ جائے، ٹھیک بیٹھ جائے، تو کیا یہ واقعی کوئی علم ہے، کوئی سائنٹیفکلی پروون چیزیں ہیں، یا یہ صرف میں تکے ہی ہیں؟ اور اگر تکے ہی ہیں تو پھر یہ زوڈک سائن کیا ہیں، اور پھر یہ ان کے اور ان کے اکارڈنگ جو باتیں بتائی جاتی ہیں ان میں سے چند تو پوائنٹ ضرور اس بندے میں ہوتے ہیں. آپ بھی کوئی زوڈک سائن رکھتے ہیں، میں بھی رکھتا ہوں، میں نے بھی اسے اسٹڈی کیا، تو مجھے تو پتا چلا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کچھ باتیں میرے بارے میں. کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ان کے پاس دیکھیں، کیا نالج ہے؟ ایک بات تو اسٹیبلشڈ ہے ہمارے لیے ایز اے مسلمان، غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. یعنی فیوچر میں کیا ہوگا یہ انسان نہیں جان سکتا اللہ تعالیٰ کے علاوہ، کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے یا کیا ہوگا. لیکن اگر میں آپ کو نہیں جانتا اور میں آپ کے بارے میں آج آپ کیا ہیں یہ بتا رہا ہوں، تو یہ نالج کیسے آ رہا ہے؟ چلیں فیوچر کو نکالتے ہیں. ہاں، یہ ابھی اچھی بات ہے. میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا، آپ نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ ہمارے ساتھ پھر کتنی اور چیزیں ہیں. اچھا، تو ہمارے ساتھ ایک ساتھی ہے جو بچپن سے آپ کے ساتھ ہے اور موت تک آپ کے ساتھ رہتا ہے. وہ بھی بچہ تھا. ان کی نیچر اب مجھے نہیں پتا، وہ ایک ڈفرنٹ ڈائمینشن میں ہے شاید، تو ان کی انڈرسٹینڈنگ میں. پر کرین ہے، کرین آپ کا جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے آپ کی پوری زندگی. وہ آپ کے بارے میں ہر ایک انفارمیشن جانتا ہے. تو یہ جو آپ انفارمیشن کہہ رہے ہیں نا، یہ کہاں سے آتی ہے، کہاں سے اسٹیم آؤٹ کرتی ہے؟ دیکھیے، جو بھی شخص جنات کے ساتھ کنٹیکٹ میں آتا ہے، قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے جنات سے اور جنات نے ہم سے خوب فائدے اٹھائے، اور آخر میں انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. قرآن کریم کی آیت مطلب یہ ایک دوسرے سے کمیونیکیشن میں ہے، چونکہ وہ جنات کی ایک دنیا ہے اور آپ نے ان کی کمیونیکیشن میجک سیکھ لی ہے. آپ ان سے بات کرتے ہیں اور انہیں ریٹرن میں کوئی بینیفٹ دے رہے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ جو کرین ہے اس سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، آپ کی تمام انفارمیشن اس سے اٹھا سکتا ہے. میرا کرین اسے بتائے گا کیوں؟ آپ کو لالچ کیا ہے؟ اس کو کیا دینے بینیفٹ، کے لیے کچھ ان کے درمیان کیا لین دین ہوتا ہے، یہ میری فیلڈ اصل میں ڈفرنٹ ہے اس سے بڑی، تو میں اس میں زیادہ نہیں جاتا. میں صرف اور صرف اسے اس حد تک سمجھتا ہوں. میں آپ کو جیسے شاید میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، میں غیب کی دنیا کی یہ جو چیزیں ہیں صرف اس لیے سمجھتا ہوں کیونکہ آج کل جو ہم پہ سب سے بڑا تھریٹ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ایتھیزم کے لحاظ سے وہ یہ ہے، وہ یہ پروف کرنے پر لگے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ صرف یہ جسم ہے. اس جسم کے علاوہ ہماری کوئی حقیقت نہیں، نہ روح ہے، نہ جنات ہے، نہ شیطان ہے. بلکہ ایک فرینچ فلاسفر ہے چارلز بوڈلیئر، انہوں نے کہا تھا دا گریٹسٹ ٹرک ایور پلیڈ بائی دا ڈیول، شیطان کی سب سے بڑی چال آج تک کی وہ یہ ہے ٹو کنونس پیپل دیٹ ہی ڈز ناٹ ایگزسٹ، کہ وہ ہے ہی نہیں. کیونکہ جب آپ یہ مان لیں گے کہ شیطان نہیں ہے، ابلیس نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ، کوئی فرشتے نہیں ہے، کوئی بھی غیبی مخلوق نہیں. تو آپ صرف روح کو پروف کرنے کے لیے یہ تو ساری میں چیز؟ صرف اور صرف ایتھیزم کا یہ کلیم لوگوں میں جو اور بہت زیادہ آ گیا آصف صاحب، ہمارے اپنے مسلمان ابھی ان چیزوں کا انکار کرنے لگے. جو چیز قرآن کریم میں اس کا انکار آپ کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتے. ہاں، آپ نہیں سمجھ سکتے. آپ کو پتا ہے الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم جو ہے، جو لائٹ کا اسپیکٹرم ہے، اس کا کتنا حصہ ہم دیکھ سکتے ہیں؟ I don't know, sir. 0.0035. باقی آپ دیکھ ہی نہیں سکتے 99.99%. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مانتا، میں جو چیز کو میں نہیں دیکھ سکتا اس کو میں نہیں مانتا. کہہ سکتے ہیں آپ 99% نہیں جانتے. اور تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے آصف صاحب کہ یہ جو ایک بہت بڑا تھریٹ ہے ہمیں، کہ ایتھیزم یہ کنونس کر رہی ہے کہ آپ کا یہ جسم ہے ختم ہو جائے گا، بس کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، روح ہے، شیاطین ہیں، فرشتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں. اچھا سر، قرآن مجید کہتا ہے کہ اصحاب کہف 309 سال کے لیے سو گئے، پھر جب وہ اٹھے تو انہیں ایسا احساس ہوا جیسے وہ ایک پیر دو پیر سوئے ہوں. وجود میں تبدیلیاں کوئی نہیں ہے سر. تو اس وقت اگر یہ سب کچھ ہوا ہے تو ظاہر ہے سائنٹیفکلی پروون طریقے سے ہوا ہے، سب کچھ پاسبلٹی ہوگی، پاسبلٹی کے ساتھ ہوا ہے. تو آج ہماری انڈرسٹینڈنگ کس حد تک ہے، ہم کہاں تک اسے سمجھ پائیں، یہ کیسے ہوا؟ پہلے تو میں ایسے شروع کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ معجزہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. پر ہمیں جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن کریم پر تدبر کریں اور قرآن کریم کی آیتیں بیان ہوئی، تو اس میں ضرور کوئی نشانی ہوگی ہمیں سمجھنے کے لیے، کوئی راز پڑے ہوں گے. جیسے ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کی بات کی کہ ہمیں اسے سیکھنا چاہیے تھا کہ اس میں کوئی راز ہیں، تو اس میں بھی کوئی راز ہوں گے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہے. آپ کو یہ پتہ ہے آصف صاحب، آج کل دنیا کے لیے سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ سائنس کے لیے، ناسا کے لیے سب سے بڑا المیہ، ہماری یہ کائنات جو آبزرویبل ہے،
جو ہم آبزرو کر سکتے ہیں، اس سے باہر کتنی ہے ہمیں نہیں پتا، وہ 93 بلین لائٹ ایئرس پہ پھیلی ہوئی ہے، 93 بلین لائٹ لائٹ ایئرس پہ. ہم لوگ 93 بلین لائٹ ایئرس کا میں ویسے آپ کو ایک اندازہ دیتا ہوں. 1 لائٹ سیکنڈ، ایک سیکنڈ میں ہم لوگ زمین کے 7 چکر لگا سکتے ہیں. اتنی تیز سپیڈ پہ آپ جائیں گے تو آپ کو 93 بلین ایئرز لگیں گے. یعنی انسانیت نے اب تک کوئی انسان 1 لائٹ سیکنڈ دور بھی نہیں گیا زمین سے. تو سائنس کے لیے یہ بہت بڑا معمہ ہے کہ اگر ہم اس کائنات پہ دور جانا چاہیں تو ہمیں کیسے جائیں؟ 2 راستے ہیں. ایک جو ہم نے سٹارٹ میں ڈسکس کیے، پورٹلز اور ورم ہولز، اور دوسرا ہے کہ انسان کو ایسی سٹیٹ میں لے جایا جا سکے کہ وہ بہت لانگ ٹرم تک سو سکے، اس کی باڈی ڈکے نہ ہو اور وہ اسی سٹیٹ میں رہے. سورہ کہف اس کا ایک بہت بڑا راز ہے. اس میں جو ورڈز یوز ہوئے ہیں، اس میں جو ٹرمینالوجیز یوز ہوئی ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ہنٹ کرتی ہے کہ کوئی پاسبلٹی ہے کہ ایسا ہو سکے. وہ علم سائنس اب تک ابھی آپ کو پتا ہے کرائونکس کا سنا ہوگا کہ یہ باڈی کو فریز کر دیتے ہیں، سب زیرو لیول پہ لے جاتے ہیں، آپ کی ہارٹ بیٹ سلو ہو جاتی ہے، آپ کی میٹابولزم سلو ہو جاتی ہے. اور وہ بھی سورہ کاف میں، اصحاب کاف کے واقعے کا ورڈ ہے نا، وربطنا علی قلوبہم، ان کے دلوں کو ہم نے باندھ دیا، مطلب اس کو بیٹس کو سلو کر دیا. یہ وہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہارٹ بیٹ کو سلو کر دیں، میٹابولزم کو سلو کر دیں تو ان کی باڈی خراب نہ ہو، پر پورا نہیں پہنچے ابھی تک وہاں پہ کہ ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں. اس کا ایک دوسرا اینگل بھی ہے. آپ کو یہ پتا ہوگا کیا ٹائم سب کے لیے ایک جیسا گزرتا ہے؟ ہاں، اس وقت میرے آپ کے لیے. ویری گڈ. اس زمین پر ابھی ہم جو بیٹھے ہیں ہمارے لیے ٹائم ایک جیسا گزر رہا ہے. آپ پہ گھنٹہ گزرا تو مجھ پہ بھی گھنٹہ گزرا. تو کیا یہ پوری کائنات کا اصول ایسا ہے؟ نہیں. ٹائم ایبسولوٹ نہیں ہے، ٹائم ریلیٹو ہے. اس کی میں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں. ٹائم کیسے کام کرتا ہے؟ جہاں پہ گریوٹی بہت زیادہ ہوگی وہاں پہ ٹائم سلو ہو جائے گا، اور جب آپ بہت تیز سپیڈ سے ٹریول کریں گے تو آپ کے لیے ٹائم بہت سلو ہو جائے گا. یہ سائنس کہتی ہے. میں آپ کو ایک کنسپٹ کی طرف لے کے جا رہا ہوں. آپ کو پتا ہے جب بگ بینگ ہوا وہ ہوا 13.8 بلین ایئر پہلے، 13.8 بلین ایئر پہلے. اس ٹائم جو فوٹون تھا، لائٹ کا پارٹیکل تھا، اس پہ کتنا وقت گزرا پھر؟ 13.8 بلین ایئرز نہیں، اس پہ 1 سیکنڈ بھی نہیں گزرا. وہ فوٹون 13.8 بلین ایئرز بولا، اس پہ ابھی 1 سیکنڈ بھی نہیں گزرا. اس زمین پر پورے 13.8 بلین ایئرز گزر گئے، اس فوٹون پہ ابھی 1 سیکنڈ بھی نہیں گزرا. کیوں؟ کیونکہ وہ ٹریول کرتا ہے اسپیڈ آف لائٹ پر. سائنس کہتی ہے کہ جب بھی آپ اسپیڈ آف لائٹ پہ ٹریول کریں گے آپ کے لیے ٹائم رک جائے گا. آپ جس ایج میں ہیں اسی ایج میں ساری زندگی رہیں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب چیزیں جو ہے وہ اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرے، گریوٹی کے قریب ہو، ایک اور چیز بھی ہے، یہ تینوں اسے کہتے ہیں ایگزوٹک میٹر، جسے ابھی فائنڈ آؤٹ نہیں کیا، وہ تھیوری میں ہے. اگر ایگزوٹک میٹر آپ کو انگلف کر لے تو آپ پہ ٹائم رک جائے گا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم ریلیٹو ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مجھ پہ 1 منٹ گزرے اور آپ پر 10 سال گزر جائیں. سائنس کہہ رہی ہے کہ یہ پاسبل ہے. لیکن ہم ایک جگہ میں نہیں ہو سکتا. ایک جگہ میں بھی وہ ڈفرنٹ ہے. پھر اس میں آتا ہے ایگزوٹک میٹر. پھر ایگزوٹک میٹر کو ایسے لے لیں، وہ ایک ایسی، اس کی ایگزامپل ایسے لے لیں کہ ٹائم کو پانی کی طرح لے لیں. آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے اور آپ کے آس پاس پانی بہ رہا ہے، وہ ٹائم ہے، اور اس کو آپ فریز کر دیں تو پانی رک جائے گا، تو ٹائم رک جائے گا. تو ایگزوٹک میٹر اس جگہ کو فریز کر دیتا ہے. اب ایسے کہہ لیں کہ ایک سمندر بہ رہا ہے، اس کے ساتھ آپ بہ رہے ہیں. وہ سمندر ٹائم ہے اور آپ بھی ٹائم کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. پر اگر آپ کے گرد میں نے ایک شیشے کا ہول رکھ دیا، اس پانی میں آپ کو وہیں پہ روک دیا، ٹائم گزر گیا، آپ وہیں پہ رک گئے. وہ کام ایگزوٹک میٹر کر سکتا ہے. جو ایک تھیوری ہے، ابھی سائنس نے اسے فائنڈ آؤٹ نہیں کیا، پر پاسبلٹی ہے، تھیوری میں پاسبلٹی ہے کہ ایسا میٹر اگر ملا تو ہم ٹائم کو روک لیں گے. تو اصحاب کہف کے غار میں ایگزوٹک میٹر ہو سکتا ہے، ٹائم ریلیٹیوٹی ہو سکتی ہے، ٹائم ریلیٹو ہو سکتا ہے. اس میں کچھ اور بھی بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں، وہ تھوڑی ڈیٹیل ہیں. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، قرآن کریم نے جو ورڈ یوز کیا کہ اگر آپ اسے دیکھتے تو روب کا ورڈ یوز کیا. اب روب ایسا خوف ہے نا کہ آپ بے انتہا ڈر جائے اور بھاگیں، خوفناک. تو اگر کچھ لوگ سو رہے ہیں، ان کے پاس کتا ہے، تو آپ ایسے خوف میں مبتلا ہوں گے اس سے. کیا یہ پاسبل ہے؟ نہیں. تو کیا ہے؟ کتے کو دیکھ کر خوف تھوڑی آتا ہے. ایسا ڈر خوف سکتا ہے انسان، خوف نہیں کھاتا. ایسا خوف تو نہیں آ سکتا نا، نہیں آ سکتا. روب میں آ جائیں. اب
تو پھر وہاں کیا ایسا تھا کہ وہ دیکھتے تو ایسے خوف میں آ جاتے؟ پر بیان تو کتا ہے نا سر وہاں، ہاں ہے تو کتے کا ہی بتایا گیا. نہیں، وہ روب کیوں آیا؟ وہ تو یہ نہیں کہا کہ کتے کی وجہ سے آپ کو روب آ جائے گا. روب میں کیوں آیا؟ اگر آپ ان لوگوں کو دیکھ لیتے تو آپ روب میں آ جاتے. کیوں روب میں آ جاتے؟ وہ ایسی کیا اسٹیٹ میں تھے کہ انہیں آپ دیکھتے تو آپ روب میں آ جاتے؟ کتے کو دیکھ کے آپ کو ویسے ایسا خوف آئے گا؟ نہیں آئے گا. کتنا بھی خطرناک کتا ہو، پر آپ وہ لوگ جو سو رہے ہیں ان کو دیکھ کر کیوں خوف آئے گا سر؟ اس کی ایک سائنٹیفک تھیوری ہے. تھیوری اگین ٹھیک بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتا. غلط بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں، جب آپ زیرو گریوٹی میں ہوتے ہیں تو آپ کا یہ باڈی ڈیکے جو ہے وہ رک جاتا ہے. جو جرمز کرتے ہیں، جو بیکٹیریا وائرس ہو جاتے ہیں، وہ رک جاتا ہے آپ کا. اور جب آپ کی ہارٹ بیٹ سلو ہوتی ہے، آپ کی میٹابولزم سلو ہوتی ہے، تو آپ کی باڈی ڈیکے رک جاتی ہے وہاں پہ. تو ابھی میں آپ کو ایک پکچر تھیوری اگین اس کو سمجھیے. اگر اس روم میں اس ٹائم یہ زیرو گریوٹی پہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ہم لوگ اڑنے لگیں، ہم لوگ ہوا میں درمیان میں کہیں آگ پہنچ جائے گا. جیسے ناسا کے آپ نے ایسٹروناٹس دیکھیں میں ایسے ایسے پلٹتے رہتے ہیں ہوا میں، ایسے ایسے موو ہوتے رہتے ہیں، جیسے ان کی سائڈیں بدلتی رہتی ہیں اور وہ ہوا میں ہوتے ہیں. یہ ایک ایسا منظر ہو سکتا ہے جسے آپ دیکھیں زمین پر تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائے، آپ بھاگے کہ یہ کیا جادو ہے. اس پہ روب آ سکتا ہے آپ پہ جب آپ اسے دیکھیں کہ 7 لوگ ہیں ایک غار میں اور مڈ ایئر تیر رہے ہیں. اور وہ اس لیے ضروری ہے کہ ان کی باڈی کو ڈیکے سے بچانے کے لیے زیرو گریوٹی ضروری ہے. ہاں تو ایک پاسبلٹی ہے. اگین میں نے آپ بہت کو سارے ڈفرنٹ پاسبلٹی، جی آپ نے اینگل ٹائم ریلیٹیوٹی بھی بتایا، ایگزوٹک میٹر بھی بتایا، زیرو گریوٹی بھی بتایا، میٹابولزم سلو ڈاؤن کرنا، ہارٹ بیٹ سلو ڈاؤن کرنا. اللہ عالم کے اس میں سے کون سا ٹھیک ہے، پر سائنٹیفک پاسبلٹیز بہت ساری دیتے. بہت ساری.